پاکستان میں بہت سے لوگ اس بات کا راگ الاپ رہے ہیں کہ عمران خان عاشق رسول نہیں، وہ گستاخ ہیں، وہ مسلمان نہیں، اور اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ فرانس کے سفیر کو نہیں نکال رہا۔ اور یہ بات کوئی ان پڑھ لوگ یا جاہل لوگ نہیں کر رہے، بلکہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو اس پر فرانس کے سفیر کو نکالا جائے؟ کیا یہ کسی قرآن یا حدیث میں لکھا ہے کہ جس کا انکار اگر عمران خان نے کر دیا تو آپ اس کو عاشق رسول نہیں سمجھ رہے یا آپ اس کو مسلمان نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث ہی دو ایسی چیزیں ہیں جن کے انکار پر بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو آپ کس بیس پر ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اب مسلمان نہیں رہے یا عاشق رسول نہیں رہے؟ آپ کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ جو ہے وہ ایک جماعت کا مطالبہ ہے، اور وہ جماعت سمجھتی ہے کہ ایسا کرنے سے گستاخی کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو وہ اس جماعت کی اپنی سوچ ہے، لازم نہیں کہ ہر جماعت، ہر کوئی انسان اس جماعت کی پالیسی سے جو ہے اتفاق کرے۔ ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے سوچنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اب لازمی نہیں کہ اس جماعت کی بات سے ایگری نہ کرے جو بھی، تو وہ گستاخ ہے یا عاشق رسول نہیں۔ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، ہر کسی کا اپنا انداز ہے۔ عمران خان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مغرب کو سمجھانا پڑے گا کہ گستاخی نہ کیا کریں، یہی اس کا سلوشن ہے۔ اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ فرانس کے سفیر کو نکالنے کو مسئلے کا حل سمجھتے ہیں تو فرض کریں آپ فرانس کا سفیر نکال دیتے ہیں، تو آپ کتنے عرصے کے لیے نکالیں گے؟ 2 ماہ کے لیے، 4 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، یا پھر آپ ہمیشہ کے لیے فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے جس طرح پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ ختم کر دیتے ہیں تعلقات، تو ہم کوئی امریکہ یا جاپان یا چائنا تو ہے نہیں کہ ہم سے تعلقات دوبارہ سے جوڑنے کے لیے فرانس ترستا پھرے گا اور گستاخیاں کرنا چھوڑ دے گا۔ کیا تعلقات ختم کرنے سے گستاخیاں ختم ہو جائیں گی؟ فرض کریں ہم یہ روش شروع کر لیتے ہیں کہ ہم تعلقات ختم کریں گے، تو کل کو ہالینڈ میں پھر گستاخی ہوگی، ہم ہالینڈ سے تعلقات ختم کریں گے۔ جرمنی میں گستاخی ہوگی، ہم جرمنی سے تعلقات ختم کریں گے۔ تو اس طرح تعلقات تو ہم ختم کرتے جائیں گے، لیکن کیا اس سے گستاخیاں رک جائیں گی؟ نہیں رکیں گی۔ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ وہ لوگ نہیں رکیں گے۔ تو سب سے بہتر انداز جو ہے جو عمران خان نے اپنایا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ گستاخیاں نہ کیا کریں۔ جس طرح ان کو ہولوکاسٹ یا دوسری چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، اس طرح ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز کے ذریعے پابندی لگائی جائے۔ فرض کریں ہم فرانس سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، تو وہاں پر موجود لاکھوں پاکستانی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا آپ لوگ ان کے گھر کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ کل ایک پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں، اسمبلی میں فرما رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو نکالیں، جو بھی نقصان ہوگا اس کا ازالہ ہم اپنی جائیدادیں بیچ کر کریں گے۔ تو محترم شاہ صاحب، آپ پی ایم ایل این کے منتخب نمائندے تھے جب آپ کی جماعت نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی، تو تب آپ عاشق رسول نہیں تھے؟ تب آپ کا یہ عشق کہاں تھا؟ کیا آپ کو تب ایم این اے کی ایک سیٹ اپنے اس عشق پر زیادہ یا اس جائیدادوں سے زیادہ پیاری تھی جو آپ نے ایک سیٹ نہیں چھوڑی؟ اور جیسے کہ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور اس میں مطالبہ کیا کہ گستاخوں سے معافی منگوائی جائے۔ آپ سب سے پہلے یہ ٹویٹ دیکھیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دائیں بازو کے انتہا پسند سیاستدانوں سمیت اہل مغرب کا وہ طبقہ جو آزادی اظہار کی آڑ میں جان بوجھ کر ایسی شرانگیزیوں کو ہوا دیتا ہے اور واضح طور پر اخلاقی احساس اور حوصلے سے محروم ہے کہ اس آزار پر 1.3 ارب مسلمانوں سے معذرت کرے، ہم ان انتہا پسندوں سے معافی کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ان انتہا پسندوں سے کیا، اور جو دوسرا ٹویٹ تھا انہوں نے حکومتی لیول پر کیا۔ مغربی حکومتوں سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے ذریعے جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف نفرت و ایذا کے فروغ میں ملوث عناصر کی سرکوبی کے لیے وہی معیار ملحوظ خاطر رکھیں جو انہوں نے ہولوکاسٹ کے خلاف ہر قسم کی منفی گفتگو کو غیر قانونی قرار دے کر قائم کیا۔ اب عام بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ مغرب کے لیے کتنا بڑا ایونٹ ہے، وہ اس نام سے ہی کتنا چڑھتے ہیں، وہ عام بندے کو بھی اس کا نام نہیں لینے دیتے۔ اور اگر آپ کے ملک کا پرائم منسٹر ان کو مخاطب کر کے بار بار ان کو ہولوکاسٹ کی یاد دلا رہا ہے تو یہ بہت سخت جملہ ہے، لیکن آپ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان بھی جائے اقوام متحدہ میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے 2-4 کرسیاں توڑے، 2-4 بندوں کے سر پھاڑے، پھر آپ اس کو مانیں گے کہ وہ عاشق رسول ہے۔ ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اس حساب سے، اس سوچ کے حساب سے اس کو کرنے کی
کوشش کر رہا ہے۔ اب اس ٹویٹ کے بعد بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ دل سے نہیں کیا بلکہ مجبوری میں کیا۔ اس پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایک صحابی رسول جن کا نام اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ کفار سے جنگ لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار کے نیچے ایک کافر آ گیا اور کافر نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، مگر اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی تو انہوں نے پوچھا کہ اسامہ تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کیوں کیا؟ تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے کہ سچ میں کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی رسول کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تو میرا بھی آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ نے عمران خان کا دل چیر کر دیکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ مجبوری میں کیا کہ دل سے کیا؟ آپ دوسروں کو جج کرنا چھوڑیں اور یہ جو سرٹیفکیٹس آپ نے بانٹنا شروع کیے ہوئے ہیں کہ کون ایماندار ہے کون نہیں ہے، کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، یہ آپ اپنی حد تک رکھیں، دوسروں کو اس میں نہ لائیں۔